نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفی القرآن الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن شریف کی آیت اور حدیث مبارکہ بیان کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ دھو لو کونیوں تک، اور اپنا چہرہ دھو لو، اور چوتھائی سر کا مسح کر لو، اور اپنے ٹخنوں کو دھو لو، اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھو لو۔ آپ سوچیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، بلکہ سوچنے کی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صفائی کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہے۔ اسلام صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بیکاز صفائی کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہیں قبول کرے گا اللہ نماز کسی کی یہاں تک کہ جب حدث میں ہو اور وضو کرے۔ حدث اس ناپاکی کو کہتے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جائے، جیسے ریح کا خارج ہونا، خون کا نکلنا، اور اپنی جگہ سے بہہ جانا، پیپ کا نکلنا، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے حدث کہتے ہیں۔ تو اگر حدث پائی جائے تو وضو کیا جائے گا، اور جب وضو کر لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور جس میں جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھ دھونے کا، اور چہرہ دھونے کا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنے کا، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کا، یہ فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو ایک ثواب بتا دوں وضو کا، بار بار کرنے کا۔ جو شخص وضو بار بار کرتا ہے تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص کے قیامت کے دن درجات بلند کیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو چلیے آئیں ہم بھی اپنے ثواب کو تھوڑا سا بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور تو چلیے تھوڑا سا وضو کے فرائض کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے ڈیٹیلز میں تھوڑا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سبھی کو بتایا کہ وضو کے ارکان 4 ہیں، تو پہلے نمبر چہرہ دھونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر چہرہ کو دھونے کے لیے کہا ہے، تو چہرہ دھونا ایک بار، یہ فرض ہے۔ اور اس کی حد اس طرح ہے کہ لمبائی بال اگنے کی جگہ سے لے کر پیشانی کے نیچے تک، اور چوڑائی کی حد یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ سب تو ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت تک دھونا۔ یاد رکھیں، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تیسرا ہے ہمارا مسح کریں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے 1 مرتبہ، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا 1 مرتبہ، یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ارکان وضو یعنی وضو کے فرائض اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اگر آپ سبھی کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو پلیز کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں تو بار بار کہتی ہوں آپ لوگ کمنٹس کر کے پوچھیے، بٹ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سو کوئی بات نہیں۔ اور چلیے آگے اور سمجھتے ہیں۔ اور کچھ شرطیں ہیں وضو کے صحیح ہونے کی، اگر یہ شرطیں فوت ہو گئیں یعنی نہیں پائی گئی وضو کرتے وقت تو وضو نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے، یا بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، سو پلیز اس ویڈیو کو آپ سبھی شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سے لوگ جان سکیں، نالج کو لے سکیں قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں۔ تو پہلی یہ کہ پہنچائے تمام اعضاء کی طرف، جو کہ فرض ہے، پانی کو تمام اعضاء کی طرف۔ جیسے کہ ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ ہمارا پورا دھونا چاہیے، جیسے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور پیشانی کے لے سے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمیں دھونا ہی دھونا ہے، پراپرلی دھونا ہے، اتنے میں کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، اگر چھوٹا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں پائی جانی چاہیے جو پانی کو روکے کھال تک پہنچنے میں،
جیسے کہ آج کل مہندی بھی لے لو، ایسے چائنا مہندی آ رہا ہے جس میں کیمیکلس ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کے ایسے بہت سارے میک اپس ہوتے ہیں جنہیں وہ لگاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وضو کرنے جاتی ہیں تو خال تک پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ سب کو غور دینا چاہیے، کیونکہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ پانی اگر خال تک نہیں پہنچا، اچھے سے نہیں پہنچا، تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نمازیں ہزار پڑھ لیں، نمازیں بھی نہیں ہوگی ہماری۔ تیسرا یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں پائی جانی چاہیے جو کہ باطل کر دے وضو کو۔ تو بس حاصل کرے چیزوں میں سے کوئی چیز جو کہ باطل کرے وضو کو توضع کی حالت میں، تو نہیں صحیح ہے وضو۔ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ باطل کر دیتی ہے وضو کو، یعنی مکروہ ہی، ایک طرح سے مکروہی سمجھ لیجیے، مکروہ کر دیتی ہے وضو کو یا توڑ دیتی ہے وضو کو، تو تب وضو نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور چینل پہ اگر نئے ہوں تو اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ضرور پوچھیں، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ وضو کے واجب ہونے پر ہوگی۔